کچھ صحیح بات ہے. بعض لوگوں کو سمجھ اس کی اگر وضاحت نہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ مدینہ کا شہر جنت میں تو نہیں ہوگا، دنیا تو فنا ہو جائے گی، مگر مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو مدینے میں واقعی جنت موجود ہے. تو یہ شاعر نے کوئی خدا نخواستہ مبالغے سے کام نہیں لیا، اور یہاں سے یہ بھی اظہار ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کیسی ہے کہ وہ جنت روزانہ آپ اور آپ کے خدام کے پیروں کے نیچے اس زمانے سے آپ کی برکت سے پہلے آپ کے قدم مبارک اس جنت پہ پڑے، یعنی وہ قدموں کے نیچے کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے کر دی گئی جنت اس دنیا میں، اور آپ کے خدام اور محبوبین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے پیروں کے نیچے کر دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج امت کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جو وہاں چلا جاتا ہے تو وہ اس جنت کے اوپر چلتا ہے. یہاں ایک فقیر ایک چھوٹا سا عمل آپ سے عرض کر دے. جن لوگوں کے پاس بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی عبادات میں بڑھنے کے سوچتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم اور نفل پڑھ لیں، اور ریاضت کر لیں، اور مجاہدات کر لیں، اور روزے رکھ لیں. جو مجھ جیسے ناکارہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں. وہ پتہ ہے نہ علم ہے نہ عمل ہے، مگر مغفرت کا شوق تو سب کو ہے، اللہ کے تعلق کا شوق تو سب کو ہے. تو بہرحال آپ سب تو ماشاءاللہ مجاہدے کرنے والے اور عبادات کرنے والے ہیں، مگر یہ عمل اگر زندگی میں موقع مل جائے تو ضرور کر دیجیے گا. جب آپ کو موقع مل جائے مدینہ منورہ حاضری کا، اور پھر ریاض الجنہ میں آپ پہنچ جائیں، تو نفل تو آپ بہت پڑھتے ہیں، مگر وہاں جا کے مختصر اللہ سے یہ کہہ دیجیے گا، اللہ سے کہہ دیجیے گا، اے اللہ، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے سنا، جس کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں پہنچا دیا جائے گا پھر وہ کبھی جنت سے نہیں نکلے گا. صحیح بات ہے نا، حدیث مبارکہ ہے نا کہ جو جنت میں پہنچا دیا جائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکلے گا. تو جب آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوں تو اللہ کو کہیں کہ اے اللہ، آپ کا رسول بھی سچا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی سچے، اے رب تو نے مجھے جنت میں پہنچا دیا ہے، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا صدقہ اب مجھے جنت سے کبھی نکالنا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ جیسی غفور الرحیم ذات پھر آپ کو جنت سے محروم کرے گی؟ جب ایک آدمی جنت میں ڈال دیا گیا ہے تو کیا یہ اللہ کی شان ہے کہ پھر اس کو جہنم کے رستے جنت میں پہنچائے؟ یہ تو ہم جیسا کنجوس آدمی ہوتا ہے نا، وہ وے آؤٹ ڈھونڈتا ہے. اس کا بعض لوگ یہ بھی تشریح کر سکتے ہیں کہ نہیں جی وہ جنت میں تو پہنچ جائے گا مگر جہنم کے رستے اپنی گناہوں کی سزا بھگتتے ہوئے. مگر اللہ کی رحمت سے کیا امید ہے جب آپ خود اس ریاض الجنہ کے ٹکڑے پہ کھڑے ہیں اور اللہ کو وہ اللہ کے سامنے اپنی انکساری کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ فرمایا ہے. اللہ پہلے جانتا ہے، یہ بھی بات بتا دو. رحمت الہی بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو مغفرت کرنے کا. اور کیا ہی ممکن ہے کہ یہ اللہ نے خود بہانہ دے دیا ہو کہ جس مسلمان کا جو بندہ ریاض الجنہ میں پہنچ گیا اس کو اب میں جنت میں ڈال دوں گا، اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا. مگر ہم اپنی طلب دکھاتے ہیں. دیکھیں عبادات بھی کیا ہیں، اپنی طلب اللہ کو دکھانا. جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انسان کچھ بھی کر لے، کتنی عبادت کر لے، کتنا ہی ذکر اذکار کر لے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق عطا کر دیا؟ نہیں، ہم تو بس اپنی چھوٹی سی کوشش اللہ کو طلب دکھاتے ہیں. تو اسی طرح جس کو وہاں ریاض الجنہ میں اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائے، اور جب وہاں پہنچ جائیں تو یہ یاد رکھیے گا ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اہل سنت والجماعت کا ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اقدس میں حیات ہیں. ڈائریکٹ وہاں سے سلام جو پڑھتا ہے ڈائریکٹ سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. اور جب وہاں سے آپ اللہ سے یہ مناجات کریں گے اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوں گے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کی قسم آپ سے بڑا کوئی صادق نہیں ہے، سچا کوئی نہیں ہے. ہم نے آپ کا کلام ہم تک پہنچا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا. ایک بات، اے اللہ
اب ہم ریاض الجنہ میں پہنچ گئے ہیں، اے اللہ اب تو جنت میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اے اللہ آپ نے کہا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے یہ بات آئی ہے، آپ نے فرمایا ہے، اور خدا کی قسم آپ سے بڑا کائنات میں کوئی، آپ سے بڑا مخلوق میں کوئی سچا نہیں، اور کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں۔ اے اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، آپ کے اس حرم میں ہم اس جنت میں آپ کے سامنے بھی پہنچ گئے، آپ بھی گواہ رہیے۔ اے اللہ تو بھی گواہ رہے، تو نے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ اب اپنی رحمت سے اس جگہ سے ہمیں کبھی محروم نہ فرما۔ ایک بات، جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ، اس فقیر کو تو اللہ کی رحمت پہ قسمیں کھا سکتا ہے کہ نہ وہ جہنم میں جائے گا اور بلکہ جنت کا ہی مستحق ہوگا۔ اور جو شخص جنت کا مستحق ہوتا ہے اللہ پاک اس کو زندگی بھی ویسے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔